السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان عمر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لے کر آتے ہیں پروگرام، ایک بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں جس میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں میرے دوست، میرے ہم نوا آر جے عرفان اشرف اس پروگرام کی زینت بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کے فیڈ بیکس ملتے رہے، آپ کے میسیجز ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے پروگرامز کو پسند کیا، اور خاص طور پر جو رمضان المبارک کے پہلے دن ہم نے پروگرام کیا اور جو ورلڈ بکس ڈیز پر ہم نے پروگرام کیا، اس کو آپ نے خاصی پذیرائی بخشی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی عمر۔ سر، ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس سوسائٹی کے، اس دھرتی کے جتنے درخشاں ستارے ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں، اور ان کی معلومات سے اور ان کی خدمات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ آج ہم نے ایک ایسے ہی دوست کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، تبسم غفار۔ بہت ہی ٹیلنٹڈ نوجوان، بہت 6 سال کا ماشاءاللہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے ایز اے ٹرینی، اور یہ ایز اے مینیجر جاب کر رہے ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گفٹ یونیورسٹی میں۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں انہی کی زبانی سننا چاہیں گے، اور تبسم آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مہر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا آج پروگرام کے اندر۔ تو جیسے آپ نے انٹروڈکشن کرایا، اس میں کوئی شک نہیں، میں ایز اے مینیجر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں جس گروپ آف کالجز کے ساتھ، اور میں بلکہ 6 سال سے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر ایز اے کاؤنسلنگ موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ اور آج کا جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، وہ بھی اس کا مقصد ہی یہ ہے، جو اسٹوڈنٹ آج لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ہم کیسے ایکٹیو کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ جب کل کو باہر نکلیں تو وہ ایک شائننگ اسٹار کے تھرو باہر نکلے، نہ کہ وہ جو چیزیں انہوں نے آلریڈی پڑھی ہیں، جو انہوں نے پچھلے سال کے اندر یا پورے سال کے اندر پرفارم کیا ہے، ایفرٹس کی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی ضائع نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ ویورز، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ تبسم کا جو ایکسپیرینس ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے، اسٹوڈنٹ موٹیویشن اسپیکر ہے، اور آج کا ٹاپک میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کی لائف کے اوپر، اور جو آفٹر افیکٹس ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ اسٹڈی کیریئر، جو ایک ہمیں کمی دیکھنے میں آتی ہے معاشرے کے اندر، کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیسا کیریئر چوز کرنا ہے، ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہونی چاہیے، ان کی بائی برتھ ایکسپرٹیز قدرت نے انہیں کیا عطا کی ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عرفان بھائی، میں آپ کی طرف اپنا مائک سوال کو چھوڑنا چاہوں گا کہ آپ پروگرام کا آغاز کریں اور تبسم سے اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ عمر آپ کا بہت شکریہ، تبسم آپ کا بہت شکریہ۔ ہم تینوں کا کہیں نہ کہیں تعلیم اور تربیت کے مراحل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ عرصہ دراز سے ہم بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس طرح سے اپنی اسٹڈی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے۔ میرے ٹیچنگ کیریئر میں نے ڈفرینٹ جگہوں پر کام کیا ہے، لیکن آج تک صرف ایک اسٹوڈنٹ مجھے ایسا ملا تھا کہ جس نے کالج میں داخلہ لینے سے پہلے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ سر آپ کے کالج کے اندر لائبریری ہے؟ ورنہ آج ہمیں یہ تو پوچھا جاتا ہے کنسرٹ ہوں گے، ٹورز جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کو ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے، لیکن لائبریری کا، کتاب کا، تعلیم کا، تربیت کا، پڑھنا کیسے ہے، موٹیویشن کیسے ہوگی، بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اس طرح سے اپنی زندگی کو آگے گزارتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ تبسم غفار موجود ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کا جو اس سبجیکٹ کے اوپر اپنی پوری گرپ ہے، ان سے پوچھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرنا چاہیے۔ جی تبسم۔ عمر، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل۔
उमर आप पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि शायद मेरी आवाज़ तबस्सुम तक नहीं पहुंची, और अगर आप तबस्सुम से सवाल कर लें ताकि उन तक आवाज़ पहुंच सके। तबस्सुम, मैं आपसे दोबारा से सवाल अपना इरफान साहब क्वेश्चन। तबस्सुम उमर आप सवाल पूछिएगा। जी, मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। जो हमारा आज कोर टॉपिक है कि स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के दौरान जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और इसके बाद कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर, वो किस तरह से असरअंदाज होंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें लॉकडाउन को लेके, तो इससे स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। अगर हम देखें पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, अगर मैं नेगेटिव की बात, ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे इस टाइम पे जो घरों पे बैठे, वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, कब कॉलेजेस खुलेंगे, कब स्कूल्स खुलेंगे, और फिर दोबारा हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, अब जो ये स्टूडेंट है जो घर पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है, ना कि अपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से साथ लेके चल रहा है, और वो सिर्फ जस्ट वेट कर रहा है कब ये दोबारा हम सिस्टम के अंदर दोबारा से एंटर होंगे। इससे क्या होगा, वो अपने बहुत सी चीजें जो ऑलरेडी उसने पूरे साल के अंदर तैयार की हुई हैं, वो उनको भूल चुका होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं अब पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होगा स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर, कुछ स्टूडेंट ऐसा था मार्केट के अंदर जो कि परफॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो कैसे अपने वीक पॉइंट को बेहतर करके, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं पे पिछले सालों में पीछे रह रहा था दूसरे बच्चों से। अब वो इस लॉकडाउन के अंदर अपने घर के साथ में सब्जेक्ट के साथ साथ क्या कर रहा है, अपने उन वीक पॉइंट्स को काम आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, वो राइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता था, या इंग्लिश वीक थी, उर्दू वीक थी, तो उसने क्या किया इन दिनों में, जहां पे वो अपने कोर्स की बुक्स को पढ़ रहा था, साथ में वो अपने उन वीक पॉइंट के ऊपर भी काम कर रहा है। हम कह सकते हैं इस लॉकडाउन इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा तो दो तरह के स्टूडेंट मार्केट के अंदर आएंगे। एक वो स्टूडेंट होगा जो पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और एक स्टूडेंट वो होगा जिसे परफॉर्म तो करना था लेकिन वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, वो 1.5 माह 2.5 माह वो सिर्फ हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि सिस्टम कब बेहतर होगा और मैं दोबारा इस सिस्टम के अंदर कैसे एंटर हूंगा, क्योंकि उसने इस लॉकडाउन वाले सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तबस्सुम, आपकी क्या रीडिंग ये है कि कितने % स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव फ्रेज ऑफ माइंड के साथ आगे आने वाली जिंदगी में जाएंगे, और कितने पाकिस्तान में स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे चलें? उनका फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि हमें हमारे बोर्ड ने प्रमोट कर ही देना है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तादाद ज़्यादा है? कितने % अगर आप इवैल्यूएट करो तो परसेंटेज में आप गाइड कर सकते हो हमें? एज अ स्टूडेंट नेचर के लिहाज से अगर मैं देखूं तो तकरीबन सर हमारे 90% स्टूडेंट ऐसा है जो अभी भी अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है, जो सोच रहा है कि वाकई ही दोबारा सिस्टम कंटिन्यू होगा तो देखा जाएगा, पता नहीं बोर्ड एग्जाम लेगा भी या नहीं लेगा। तकरीबन 10% हम स्टूडेंट कह सकते हैं जो इस टाइम पे सीरियस है और वो परफॉर्म करना चाह रहा है, और आगे आने वाले दिनों में वही स्टूडेंट कामयाब होगा। आप देखेंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट, आपका क्योंकि तालीम के साथ ताल्लुक है, आप एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर भी काम करते रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले इतने शाइनिंग नहीं थे, उन्होंने अपने वीक पॉइंट पे काम किया और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो उसमें उनकी रेशियो कम होगी, और जो बच्चे परफॉर्म नहीं करने वाले उनकी रेशियो ज्यादा होगी। मार्केट के अंदर बहुत सी रूमर्स घूम रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम नहीं होंगे, ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, लेकिन ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है हम सभी के लिए जो आपने एक रेशो बताई है कि 90% के करीब तलबा की तादाद है जो बिल्कुल लेजी एटीट्यूड के साथ रिलैक्स मूड में है, जिनको पता है कि हम जब इम्तिहानात अनाउंस होंगे, दोबारा से बोर्ड अपनी कोई डेट अनाउंस करेगा तो हम अपनी तैयारी का आगाज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बहसीयत मजमूई हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो बस मेरा आपसे अगला सवाल है कि इस क्वारंटाइन के पीरियड में, इस लॉकडाउन के दौरान
والدین کیا رول ادا کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت میں، اور وہ کس طرح سے ان کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو تدریسی عمل ہے اس کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاری رکھ سکیں؟ اور میرا بھی ساتھ میں سوال جوڑ لیجئے گا کہ جہاں آپ چونکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، آپ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ 10% جو لوگ پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں ہیں اور 90% نیگیٹو میں ہیں، تو اس ریشو کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ جی تبسم. اس میں تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے کہیں نہ کہیں پہ اب ضرورت ہے اسٹوڈنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کی، ساتھ میں پیرنٹس کو ضرورت ہے تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کی کہ یہ بیسیکلی اب یہاں پہ استاذہ کا رول کہیں تھوڑا کم ہو گیا ہے، میں زیادہ نہیں کہوں گا، تھوڑا کم ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ اس طریقے سے بچے کو فورس نہیں کر سکتے جس طریقے سے وہ کالجز میں اسکول کے اندر فورس کر رہے تھے اسٹڈی کے لیے. اب یہاں پہ ایک رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹ کے اوپر آ گئی، ساتھ میں دوسری رسپانسبلٹی اس کے پیرنٹس کے اوپر آ گئی. پیرنٹس پہ رسپانسبلٹی کا لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو کرائٹیریا کچھ اور ہے، اگر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے رسپانسبلٹی کو دیکھوں تو وہ کرائٹیریا اور ہے. اگر میں نے رسپانسبلٹی کی بات کی ہے، نمبر 1 اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ تھوڑی سی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی پڑے گی، اور ہمیشہ وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں یا وہی اسٹوڈنٹ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کالج کے اندر اتنی اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن جب وہی یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جب اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ وہی بچہ جو کالج میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا، یونیورسٹی میں اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. ریزن کیا ہے؟ وہاں پہ اسے بہت سی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوتی ہیں، اسے اپنے گول کا ٹارگٹ کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میں نے 4 سالہ ڈگری کے بعد کہاں جانا ہے. لیکن اس کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ کالج لائف کے اندر رہتے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے آگے کہاں پہ بڑھنا ہے، کس فیلڈ کے اندر جانا ہے اور کیسے پرفارم کرنا ہے. تو نمبر 1 اگر یہاں پہ جن بچوں کو کلیئر ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، میں نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، مجھے کتنے مارکس لینے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ کیا ہے، وہ بچے رسپانسبلٹی سمجھیں گے، وہ پرفارم کریں گے. لیکن جن بچوں کو نالج نہیں ان چیزوں کا، وہ کیا ہے سر، وہ پرفارم نہیں کر سکتے عرفان بھائی. تو یہاں پہ نمبر 1 جو چیز ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے تو وہ پرفارم کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھ رہا تو وہ پرفارم نہیں کرے گا. ایک آپ نے بات کی کہ آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے، ایک اسٹوری میرے مائنڈ کے اندر آ گئی. چھوٹی سی لاہور بورڈ کے اندر ایک اسٹوڈنٹ 9th کلاس میں ٹاپ کر لیتی ہے. جب میں اس کی ہسٹری کو پڑھتا ہوں جا کے اسٹوڈنٹ کی، تو پتا چلتا ہے جس دن فرسٹ ڈے جب وہ اپنا انگلش کا پیپر دینے جاتی ہے تو اس دن اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. فادر وہ جو پوری گرمی کے اندر یا سردی کے اندر اسے ایک سائیکل کے اوپر بٹھا کے اسکول سے گھر لے کے آتا ہے اور پھر دوبارہ گھر سے اسکول لے کے جاتا ہے. جسٹ اب کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، اگر آپ کے ریلیٹیوز میں بھی کہیں دور دور تک کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ اپنا سارا سسٹم، کاروبار، چیزیں چھوڑ کے رونے دھونے بیٹھتے ہیں. سیم اسی طرح اس کے گھر میں یا جو لوگ تھے، جو اس کے دوسرے سسٹم کے ممبرس تھے یا جو اس کے ساتھ اٹیچ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ایگزام دینے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے پرفارم کرنے کی، آپ گھر پہ بیٹھ جاؤ. لیکن اس اسٹوڈنٹ نے وہاں پہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا. اس نے سوچا کہ آخر کیوں میرے پیرنٹس نے پورا سال مجھے اسکول کے اندر بھیجا، کیوں میرے اوپر اتنی میری فیسیں جمع کروائیں، میرے لیے اتنی ایفرٹ کی، وہ میرے ساتھ موو کرتے رہے، سردی میں گرمی میں میرے ساتھ، وہ میری ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتے رہے. اس نے کہا، اس نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے ایگزام دینے ہیں اور میں نے پرفارم کرنا ہے. اور جب وہ پرفارم کرتی ہے اندر وہ اسٹوڈنٹ ٹاپ کر جاتی ہے، فرسٹ پوزیشن لے لیتی ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابھی بھی آج بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ لے گا تو وہ پرفارم کر لے گا. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھے گا تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تھرو ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں، اس کو لے کے جا سکیں کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے، تم نے پرفارم کرنا ہے. اور سیکنڈ چیز، اگر اسے اپنے ٹارگیٹ کلیئر ہیں تو وہ ایزیلی پرفارم کر لے گا، اس کے لیے پرفارم کرنا آسان ہو جائے گا. تبسم، میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ سے ابھرتا ہے. اس طرح کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں نیگیٹیوی کوئی کام ہوا، کوئی ہرڈل آئی تو سٹوڈنٹس نے یا لوگوں نے پرفارم کرنا شروع کیا. تو کیا ہمیں پرفارم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی obstacle، کوئی نیگیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں جب پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جب معاشرہ بالکل روٹین میں پازیٹیولی ٹھیک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم
جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرفارم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے میرے دماغ میں، اگر آپ اس کو کلیئر کر پائیں۔ دیکھیں آپ نے ابھی یہ سٹوری سنائی، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ سے ہم جب بھی بات کریں گے تو کوئی ایسی بات سنائیں گے جس میں نیگیٹو کام ہوا تو لوگوں نے پرفارم کیا، تو کوئی روٹین میں بچہ کام کر رہا تھا، اس کو پڑھنے کا شوق ہوا اور اس نے شوق میں پرفارم کیا، ایسی مثالیں کیا ہمیں اس معاشرے میں کم نہیں ملتی؟ جی تبسم۔ بس میں اسی کے ساتھ ایک مزید سوال کو نا اٹیچ کرنا چاہوں گا جو بالکل عرفان بھائی کے کویشچن سے ریلیونٹ ہے، کہ ہمیں اکثر جو سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہیں موٹیویشنل سپیکرز یا میڈیا میں جن سٹوریز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ اکثر اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک اب نارمل انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر ایک سکسیسفل کیس ہمیں دیکھنے کو ملا، جبکہ یہ تعداد میرا خیال ہے کہ 0.1% سے بھی کم ہوگی، جبکہ 99.9% جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اب ایک نارمل لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے بات کی ہے کہ سیلف اویئرنیس کی، ان بچوں کی جو ایک میجورٹی ہے، جو بڑی تعداد ہے، ان کو سیلف اویئرنیس ہماری سوسائٹی نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے سکولز نے، ہمارے گھروں میں نہیں ملتی۔ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح سے ہم اویئر کر سکتے ہیں؟ عرفان بھائی آئی تھنک کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں یہی سوال آپ کی طرف کر لانا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو ریپ کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی، وہ گری، اس کی ٹانگوں کے اوپر سے ٹرین گزر گئی اور اس رات اس کی ٹانگوں کے اوپر سے 27 ٹرینیں گزری، اس نے اپنے بلیف سسٹم کو سٹرونگ کیا، بچ گئی، اور اس نے کہا اب تو میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کروں گی، اور اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی۔ موٹیویشنل سپیکر ہمیں یہ کہانی سناتے ہیں اور کچھ لمحوں کے لیے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی کہانی، پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ ہونے کے بعد پھر ٹھس ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا ہماری بس اتنی سی موٹیویشن ہے، یا ہمارے بچے خوف سے یا شوق سے، دونوں طریقوں سے پاکستان کا بچہ آج جو پوائنٹ آف یا سائن آف انٹیروگیشن ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ ہمارا آپ نے پہلے پروگرام میں بھی بہت ساری باتیں ہم سے ڈسکس کی اور ہم نے بھی آپ سے دل کے باتیں کی، اور ہم نے جل بھن کر ہم ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہمارے بچے اس طرح سے پڑھنا نہیں چاہ رہے کیونکہ شاید ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ پڑھنے کے بعد ان کو اس طرح سے چارم نظر نہیں آ رہا، وہ اپنا کاروبار کر لیں، اپنا بھٹا چلا لیں، اپنی زمینوں پر چدراہٹ کر لیں، تو اس طریقے سے اگر وہ کام کریں تو ان کی زیادہ بلے بلے، زیادہ ٹور ٹپا، زیادہ ٹیکا بنتا ہے، تو پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ تو پڑھائی ہماری سوسائٹی کا ہمارا نوجوان نہیں کرنا چاہ رہا، الا ماشاءاللہ بہت کم۔ ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ موٹیویشن کا کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تبسم سے، ابھی انشاءاللہ وہ ہمیں پروگرام میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عمر۔ سر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اب نارمل کیسز کو جب ہم جنرل لائف کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں وہ زیادہ دیر کے لیے وہ باتیں فیسینیٹ نہیں کرتی۔ میں اگر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں لوٹ کر جاؤں تو شاید مجھے بھی اس ٹائم پر کسی نے گائیڈ نہیں کیا، قدرت کی طرف سے راہیں کھلتی چلی گئیں اور ہم نے اپنا رستہ بنایا، لیکن میرا خیال ہے کہ سبھی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایک گھر کے اندر جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جو ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے سبلنگز کی جانب سے یا جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے کزن، بلڈ کزنز ہیں، جو ماحول آپ کو ان فیملیز میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بچے کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ بچہ خود سینس آف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے، میرا نہیں خیال، کیونکہ اس ایج میں بچے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کھیل کود میں، دوسرے کاموں کے اندر، تو وہ اپنا تعلیم میں جی عمر ایسا ہے کہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں نا، جو معاشرے ہوتے ہیں، وہ معاشرے ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कैसे होएगी? देखिए, आप उस चीज को अडॉप्ट करना चाहेंगे, इंसानी नेचर है कि हम हमेशा उस चीज को अडॉप्ट करना चाहेंगे जिससे कम अज कम हमारा ब्रेड एंड बटर तो चले, कम अज कम हमारी रिस्पेक्ट तो हो। मैस्लो की हेरारकी थ्योरी को अगर फॉलो किया जाए, फिजियोलॉजिकल नीड तो पूरी हो, सोशल नीड तो पूरी हो, फिर जाकर कहीं सेल्फ एस्टीम की बातें आती हैं। आपको रोटी कपड़ा और मकान तो मिले। आप जरा गौर करें कि हमारे मुआशरे ने तालीम के साथ वारदात क्या की है। तालीम के साथ वारदात ये हुई है कि गली में आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को मास्टर कहा जाता है। मास्टर इज अ वेरी गुड वर्ड, उस्ताद बहुत अच्छा लफ्ज है, लेकिन जब उसको मास्टर कहा जाता है, जा मास्टर ਨੂੰ बुला के लिया, चौधरी कहता है कि जाओ मास्टर को, जा मास्टर दे घर दाने दे दे, और जाओ मास्टरा दे पुत्रा ਨੂੰ बुला के ले आओ। यानी जब देखने में ये आता है कि पढ़े लिखे बंदे की इज्जत नहीं है, इज्जत उसकी है जिसके 4 मुरब्बे हैं, जिसके 4 किले हैं, जिसके पास जमीन है, जिसके डोर डंगर हैं, जिसकी कोई फैक्ट्रियां हैं, और उसके बच्चे को पढ़ने के बाद भी ना तो वो पैसा मिलेगा, ना वो कोई एजुकेशन का रिवार्ड मिलेगा। फिर किसी ने सीएसएस कर लिया तो कहेंगे अच्छा चलो अब सीएसएस किया है, अब तुम कसर निकालो। और वो कसर क्या निकालेगा? वो कहेगा अच्छा मेरे बाप ने, मेरे फलां ने इतना कुछ किया था, चलो अब मैं करप्शन करता हूं। अगर मैं डॉक्टर बना हूं तो मैं लोगों की पॉकेट से पैसा निकालता हूं। तो जब ये सूरत हाल डेवलप होती है, आपके उस्ताद की इज्जत नहीं रहती, आपके पढ़े लिखे बंदे की इज्जत नहीं होती। आप अच्छा पढ़ लिख जाते हो तो पढ़ने के बाद आपको उस तरह से नौकरी नहीं मिलती या आपका अपना बिजनेस नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो दूसरे मुमालिक हैं, जब वहां पर एक जगह पर पहुंचने के बाद जब वजीर के लिए गाड़ी ना रुके, वजीर के लिए सायरन ना रुके, वजीर के लिए जिसे आप कहते हो इशारा ना रुके, और एक उस्ताद के लिए सब कुछ रुक जाए और सारी ट्रैफिक उसके लिए रुक जाए, और उसकी सैलरी लोगों से टॉप पर हो, और उसने कौम की तरबियत करनी हो, तो फिर लोग तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। ये है इसका फाइनेंशियल पहलू। और अब है उसका एथिकल और रिलीजियस पहलू। आप का मजहब कहता है उस्ताद की बेहतरीन इज्जत है, पढ़ाई की बेहतरीन इज्जत है, लेकिन हमारे मुआशरे में हमारे बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों की, और जिन्होंने सही पढ़ा है उनको तजलील की है, तो फिर कहाँ पर लोग पढ़ेंगे? तो फिर वो लोग नहीं पढ़ना चाहते। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ चाम ये है कि चलो यूनिवर्सिटी जाएंगे, चलो बीए एमबीए कर लेंगे, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वरना इसका स्कोप ना हमारी हुकूमतों ने डेवलप किया है, ना हमारे सोसाइटी ने बेसिकली डेवलप किया है। सोसाइटी ने पढ़ाई की इज्जत डेवलप नहीं की जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं होगी तो फिर तो इसी तरह के मसाइल होंगे। जी उमर। सर, जो बच्चा होता है उसकी जो ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है वो 80 टाइम्स ज्यादा होती है कि बजाय कि उसको आप कुछ बताएं या उसको हम कुछ सिखलाएं। जो बच्चा छोटी एज से जब वो ग्रो करता है, जब वो परवान चढ़ता है, तो वो जो चीजें ऑब्जर्व करता है वो डायरेक्टली उसका एक स्केच, उसका एक खाका उसके जहन के अंदर छुप जाता है, जिसको वो सारी जिंदगी तलाश करता रहता है। जब देखते हैं स्कूल के अंदर एक अमीर का बच्चा स्कूल जब आता है तो टीचर उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इसका बाप अमीर आदमी है, वो मेरी नौकरी खा जाएगा। उसका रोब और दबदबा उसके बाप का स्कूल के अंदर मुख्तलिफ होता है। उस बच्चे को एक डिफरेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो बाकी बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमने उस्ताद नहीं बनना, हमने इल्म हासिल नहीं करना, हमने पैसा बनाना है। जब बगैर तरबियत और तलीम के इंसान पैसे की दौड़ में निकलता है तो वो फिर रिश्वत
خوری کرتا ہے, وہ پھر کرپشن کرتا ہے, وہ حرام کا مال جمع کرتا ہے. سر مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا کہ قوموں کی جو عزت ہوتی ہے وہ قومیں کس طرح سے پروان چڑھتی ہیں. جنگ عظیم دوم کے دوران ولسن چرچل نے اور ہٹلر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت برطانیہ جرمنی کے 2 شہروں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا, اور جرمنی نے آکسفورڈ اور کیمبرج کو ڈسٹرب نہیں تھا کرنا, اس شہروں کو انہوں نے ہٹ نہیں تھا کرنا. جنگ کے اختتام پر کسی نے چرچل سے پوچھا کہ تم نے یہ ایگریمنٹ کیوں کیا, تم نے یہ معاہدہ, اس کی ضرورت کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ یہ 2 ادارے ایسے ہیں کہ میرا پورا ملک بھی تباہ ہو جاتا, میں ان 2 اداروں کی بنیاد پر دوبارہ سے اپنے پورے ملک کو کھڑا کر سکتا تھا. یہ تھی ان کی بیس, یہ ان کی بنیاد تھی, یہ ان کا بلیف تھا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. جب بچے بغیر تربیت کے پیسے کے زور پر اگر تعلیم حاصل بھی کر لیں گے, جب وہ جن بھی فیلڈز کے اندر جائیں گے وہ تباہی ہی تباہی ہوگی. اگر وہ جوڈیشری میں جائیں گے تو ناانصافی کا قانون بول بالا ہوگا, اگر وہ سول سروسز میں جائیں گے وہاں پر اپنی کرپشن کے جھنڈے گاڑیں گے. سر کتنی باتیں ہیں, کس کس بات پر ہم ماتم کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہماری ان باتوں سے چلیں کچھ انسپیریشنل کچھ باتیں کر لیتے ہیں. ہمیں تو وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک بچے کو میتھمیٹکس کا شوق تھا, اور میتھمیٹکس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی استاد کے پاس گیا. استاد نے کہا کہ یار جو مجھے آتا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا, اب اس کی کتابیں جو ہیں وہ بادشاہ کے پاس ہیں, تم بادشاہ کے پاس کتابیں لے سکتے ہو تو لے لو. اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ بادشاہ کو ایک خاص قسم کی بیماری تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا, اس نے کسی حکیم کے پاس, بچے نے کچھ وقت لگایا, بادشاہ کی بیماری کا علاج دریافت کیا, بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کر بادشاہ کا علاج کر دیا. قصہ مختصر, بادشاہ نے کہا کیا انعام کے طور پر تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے اپنی کتابوں کی الماری, کتابوں کی لائبریری تک رسائی دے دو. اس نے کہا یار تم نے کیا مانگا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے کتابیں پڑھنا ہے. تو طے پایا کہ 2 سال تک تم کتابیں پڑھو گے اور تم نوٹس نہیں لے سکو گے, تم کتابیں لکھ نہیں سکو گے. بہرحال جی معاہدہ ہو گیا. بچہ اس لائبریری کے اندر موجود رہا, اور موجود رہنے کے بعد اس نے دن رات کتابوں کے نوٹس لیے, اپنے دل میں اس کو حفظ کیا, اور وہاں پر طب کی کتابیں زیادہ تھیں. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس بچے کا امتحان لیا کہ بھائی تم نے 2 سال اندر گزارے ہیں, کیا پڑھا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ بچے نے ساری کتابیں حفظ کر لی ہیں, اور وہ تاریخ کا بہت بڑا آدمی بو علی سینا بنا. تو جن لوگوں کو کتاب کا شوق ہو, علم کا شوق ہو, وہ بو علی سینا بھی بنتے ہیں. وہ کندی, توسی, فارابی, ابن عربی اور ابن الہیثم اور بے شمار لوگ ایسے جو مسلم ہسٹری کے لوگ بتا رہا ہوں, اور پاکستان میں رہتے ہوئے عرفہ کریم جیسے لوگ جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں کمپیوٹر کی تعلیم میں وہ کام سر انجام دیا کہ دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے. تو بس ہمارے لوگوں کو, ہمارے سسٹم کو کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ جس میں بچہ شوق میں پڑھے, خوف میں پڑھنے کی بجائے وہ شوق ہی شوق میں اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے لے کر چلے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے. جی عمر. سر میں اسی آپ کی کہانی میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بادشاہ کو کولنج پیٹ کے درد کا مرض تھا, اور بو علی سینا کے وفات کے 200 سال بعد دنیا کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا عظیم شخص ادھر سے ہمارے پاس سے گزر گیا ہے, اور انہوں نے اپنی اس مختصر 8 سے 10 سال کی حیات میں 500 کے قریب کتابیں لکھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کے جتنے بھی ریمارکیبل جو پرسنالٹیز ماضی میں حال میں دیکھنے میں آئی ہیں, وہ بائی نیچر تھی, نیچرل ٹیلنٹ تھا. ہمیں بیسیکلی جو تکلیف ہے, جو ہمیں درد ستاتا ہے, جو ایک عام آدمی ہے, جو ایک نارمل بچہ ہے جس کو تعلیم میں, اسٹڈی میں کوئی چام نظر نہیں آتا, جس نے اس ملک کو ملت کا فرد بننا ہے,
جو اس طرح کے جو سکسیسفل سٹوریز ہوتی ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں گی، وہ جس بھی سسٹم میں ہوں گی، اپنا نام وہ ضرور پیدا کرتی ہیں۔ عمر میرے پاس سر جی جی عمر سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی۔ اسٹوڈنٹ اسی معاشرے میں بہترین پیدا ہوگا جہاں کا استاد بہترین ہوگا۔ اب استاد کون ہے؟ استاد وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کے سامنے بیٹھا اپنی کتاب کے صفحے اتنی احتیاط کے ساتھ پلٹتا ہے کہ میرے استاد کے کانوں تک کو میرے صفحہ پلٹنے کی آواز سے تکلیف نہ ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ وقت کے امام ایک اور بڑے آدمی وقت کے امام کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے۔ امام نے وقت کے بڑے عالم سے کہا کہ طاق سے قرآن مجید اتار کے لاؤ۔ اس نے کہا کہ استاد جی طاق کدھر ہے؟ استاد جی کتابیں کدھر رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم حیرت ہے، اتنے سال تم مجھ سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور تمہیں ابھی تک طاق کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم میں تو آپ کے قدموں سے آنکھیں نہیں اٹھاتا، تو میں نے طاق کہاں دیکھنا تھا۔ تو جس قوم کے بچے اپنے استاد کی اس طرح عزت کرتے ہوں اور اس کا معاشرہ اس طرح عزت کرتا ہو، تب تعلیم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور تعلیم اپنا پورا پروان چڑھتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں ان ممالک کا، ان لوگوں کا رہتی دنیا تک نام ہوتا ہے جو تعلیم کی عزت کرتے ہیں، جو استاد کی عزت کرتے ہیں۔ اور ایک مشہور واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابن انشا جاپان میں تھے، اور جاپان میں ابن انشا کھڑے تھے اور ان کے دوست یا استاد ان کے ساتھ تھے۔ کچھ سٹوڈنٹ پیچھے سے چھلانگے لگا لگا کے گزر رہے تھے، تو ابن انشا نے پوچھا استاد یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے، اور یہ اوپر سے چھلانگ اس لیے لگا رہے ہیں کہ استاد کے سائے تک پر بھی پاؤں نہ آئے۔ تو جو قومیں اپنے استاد کی اس طرح عزت کریں وہ قومیں پھر جاپان بنتی ہیں کہ 1945 کے بعد 20 سال کے مختصر عرصے میں 1965 میں ہر چیز پر میڈ ان جاپان کی مہر لگ جاتی ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے لگتی ہے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم استاد اور اسٹوڈنٹ دونوں کی عزت کرتا ہے، اور کائزن پرنسپل عمل کرتے ہوئے ہر چیز میں پرفیکشن لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی عمر۔ سر ہمارے بچوں میں، ہمارے پیرنٹس میں یا سوسائٹی کے اندر جو ہم ایک بغاوت، جو ایک قانون اور جو احکامات ہوتے ہیں ان کو نہ ماننے کی جو روش ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو اضلوں کی یہاں پر محرومی اور حاکمیت رہی ہے وہ جینز کے اندر ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے ہمارے اندر۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہندوستانی باشندے ہوتے تھے ان کے اندر ایک اس چیز کو پروان چڑھایا جاتا تھا کہ آپ نے انگریز کے قوانین کی مخالفت کرنی ہے، اس کو ڈینائی کرنا ہے، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، تاکہ ان کو یہاں پر حکومت کرنے میں پرابلم فیس کرنی پڑے۔ سر میرے پاس ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ انیشیل سٹیج کے اوپر اگر ہم جو نصابی کتابیں ہیں، جو کورسز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ غیر نصابی کتابوں کا بھی اضافہ کریں جو بچوں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ جس سٹیج تک بھی اپنی ایجوکیشن حاصل کرے گا اس کے پاس کافی کچھ مواد آ چکا ہوگا جو اس کو زندگی پر سیدھی راہ پر گامزن رکھے گا۔ ہم نے اپنے پاسٹ کیریئر میں دیکھا کہ ہمیں ایسا سسٹم تو نہیں ملا، لیکن کچھ ایسے بچے ضرور تھے جن کی زندگی کا دھارا بدلا۔ وہ کیا تھا؟ کہیں سے ان کو زاویہ مل گیا، کہیں سے ان کو کسی نے راغب کر دیا کہ تم حضرت واصف علی واصف کو پڑھو، کسی نے کہا کہ آپ فلانے میں آپ ذکر کرنا چاہوں گا جوید چودھری کے اس ٹائم پر کالمز آتے تھے جو پائنیئر ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر۔ کسی نے کہا شہاب نامہ پڑھ لو، کسی نے کہا زاویہ پڑھ لو، کسی نے کہا تھنک اینڈ گرو رچ پڑھ لو، کسی نے کہا کہ تھنک لائک ڈوینچی پڑھ لو۔ مختلف کتابوں کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ جی عمر۔
یہ 10 سے 15 کتابوں کا مجموعہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کتاب بھی پڑھ لی اور وہ اس کو دل کو چھو گئی تو اس کی زندگی کا بالکل اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی. اگر اس طرح کی ہی سٹوریز کو ہم اپنی نصاب میں ایڈ کریں اور ان کو میرا خیال ہے کہ قوم کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ سبھی چیزیں استاد کی عزت، استاد کو کا پروٹوکول یا معاشرے کا رویہ یہ تبھی ہوگا جب بحثیت مجموعی سوسائٹی انرچ ہوگی، شعوری طور پر وہ اتنی مستحکم ہوگی کہ ہم نے کس شخص کو کتنی عزت دینی ہے، اس کا کیا مقام ہوگا معاشرے کے اندر. جی عرفان بھائی یہ کیا کہنا باتیں چاہ تو رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دوبارہ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، تو چلے ہم دوبارہ انشاءاللہ کہ ہم ہماری کوشش کریں گے گفتگو کہ ادھوری رہی ہے کہ دوبارہ ہم کل کے پروگرام میں کل اپنی کے گفتگو پروگرام میں کو ان کو کیسے آگے زحمت دیں بڑھائیں گے گے. کہ کل وہ ہمارے ساتھ آئیں. ابھی آپ ٹائم بتائیے تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ابھی وقت کیا ہے اور ہمیں پروگرام سے اجازت کب لینا ہے. 8:30 سر. 8:30 ہو گئے. انشاءاللہ پھر ہم کل تک پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل سر، کل دوبارہ سے ویورز اسی وقت اسی ٹائم شام 7:30 بجے اور اسی مہمان کے ساتھ بسم غفار جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، اسٹوڈنٹ ٹرینر ہے، کیریئر کاؤنسلر ہے، دوبارہ سے اپنے پروگرام میں انہیں مدعو کریں گے اور اپنی گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کیریئر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ٹپس ریکوائرڈ ہوں گی ان کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. کل شام 7 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.